الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب ہم رمضان کے چند احکام اور مسائل کو جانتے ہیں، کیونکہ رمضان کی آمد ہے اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے احکام اور مسائل کی جانکاری حاصل کر لے، تاکہ روزے کو شرعی ناحیہ سے صحیح طریقے سے برت سکے۔ عربی زبان میں روزہ کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، چاہے یہ رکنا کھانے پینے سے ہو یا بات کرنے سے ہو یا چلنے سے ہو۔ اور شریعت کی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ روزہ ہے۔ اس تعریف سے کیا پتہ چلا؟ اس تعریف سے پتہ یہ چلا کہ روزہ کی دو بنیاد ہے۔ پہلی بنیاد ایک خاص وقت سے خاص وقت تک روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ پہلی بنیاد ہوئی۔ اور دوسری بنیاد نیت کا پایا جانا۔ پہلی بنیاد سے متعلق ایک مسئلہ ہمارے سامنے میں واضح ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس گمان سے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے کھاتا پیتا رہا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ ہم نے جان لیا کہ طلوع فجر کے بعد، فجر کی اذان کے بعد سے سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس گمان سے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے کھاتا پیتا رہتا ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے اور کھا پی لیا اس گمان سے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے روزہ توڑنے والا کوئی عمل اس گمان سے کیا کہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اذان ہو گئی تھی، تو علماء کرام کے اس سلسلے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس دن کا اس کا روزہ صحیح ہوگا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس دن کا اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزہ صحیح ہوگا، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ اس دن کا روزہ تو مکمل کرے، روزہ توڑنا نہیں ہے، اس کو روزہ مکمل کرے، البتہ اس دن کے بدلے ایک اور روزہ کی قضا کر لے۔ اس سلسلے میں بہت غلطی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ ذہن میں بیٹھائے رکھنا چاہیے۔ یہ تو پہلا رکن ہوا روزے کا، یا پہلی بنیاد ہوئی۔ دوسری بنیاد جو ہے کہ روزہ میں عبادت کی نیت ہو تبھی وہ روزہ کہلاتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی بیماری سے شفا پانے کے لیے روزہ رکھتا ہے یا وزن کم کرنے کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزہ کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی، اور جیسی نیت ویسا بدلہ۔ ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے ہی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ، کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ہے۔ ہاں، نفلی روزے کی نیت طلوع فجر کے بعد ظہر سے پہلے تک کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ طلوع فجر کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو،
اور یہاں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کیونکہ نیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، اور ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ارادہ دل میں ہوتا ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ بولنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کیجئے کہ زبان سے نیت کے الفاظ بولنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں نیت کی یہ جو دعا عام ہے کہ بصوم غد نویت من صوم رمضان، کہ میں کل رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ دعا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی تابعی سے ثابت ہے۔ پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں کل رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ وہ سورج ڈوبنے کے بعد سے فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک نیت کے الفاظ بول رہا ہوتا ہے، جو اصل میں اسی دن کا روزہ ہوتا ہے، اور وہ نیت کیا کر رہا ہے؟ نویت بصوم غد، اگلے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہوتا ہے۔ گویا اس دعا میں دعا کی جو تعبیر ہے، عربی الفاظ بھی صحیح نہیں ہیں، ویسے بھی نیت کی اہمیت کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نیت کے الفاظ ثابت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت دل کے ارادہ کا نام ہے، اور نیت بولی نہیں جاتی بلکہ دل میں ارادہ کیا جاتا ہے۔ روزہ کے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ روزہ کب سے رکھا جائے۔ اگر رمضان کا چاند دیکھ لیں یا کوئی عادل مسلمان چاند دیکھنے کی گواہی دے تو اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے روزہ رکھنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ہاں، اگر آسمان میں بدلی چھائی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن پورے ہونے پر رمضان کے روزے رکھے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر بادل چھا جائے، آسمان میں بادل چھا جائے، تو شعبان کے 30 دن مکمل کرو، کیونکہ 30 دن مکمل کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اگلا جو دن آئے گا وہ شعبان کے بعد رمضان کا ہی دن آئے گا۔ لیکن شک کی وجہ سے احتیاطی طور پر رمضان سے 1-2 دن پہلے ہی روزہ شروع کر دینا ہماری شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، جس آدمی نے شک کے دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کہ روزہ کن کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے اور کون کون لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ چنانچہ روزہ کی فرضیت کے لیے 6 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے: اسلام، عقل، بلوغت، اقامت، طاقت اور ممانعت سے خالی ہونا۔ اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، لہذا غیر مسلم پر کلمہ توحید کا اقرار کرنے سے پہلے روزہ فرض نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی طرف سے روزہ رکھنا درست ہوگا۔ ہاں، اگر غیر مسلم روزہ رکھتا ہے تو اسے منع نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے غیر مسلم ہیں جو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں لیکن دعوتی شعور ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، جس کی وجہ سے ایسے انسان تک ہم اسلام کا پیغام نہیں پہنچا پاتے،
یہ بہترین چانس تھا کہ ہم ایسے آدمی تک اسلام کا پیغام پہنچاتے، اسی راستے سے اس کو اسلام کی توفیق مل سکتی ہے۔ لہذا اس کے سامنے اسلام کا تعارف کرانا چاہیے، اسے اسلامی روزے کا فلسفہ بتانا چاہیے، اور اسے یقین دلانا چاہیے کہ آپ جب تک کلمہ شہادت کا اقرار نہ کریں گے تب تک کہ آپ سے یہ روزہ مقبول نہیں ٹھہرے گا، اور اسی راستے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول بھی کر لے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا عاقل ہو، گویا پاگل، مجنون اور بد دماغ اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ ایسے لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ بد دماغی کی وجہ سے اس کو مکلف نہیں کیا گیا۔ اسی طرح یہاں پر بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس پہ دھیان دیجئے گا، بہت سارے لوگ بڑھاپے کی وجہ سے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، شعور کھو دیتے ہیں اور بد دماغی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بڑھاپے کی وجہ سے جن لوگوں نے شعور کھو دیا ہے اور بد دماغی کے شکار ہو گئے، وہ مکلف نہیں رہے، اور ان سے روزے کا بھی مطالبہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی طرف سے فدیہ بھی دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ بھائی ایک انسان بڑھاپے کی وجہ سے بد دماغ ہو چکا ہے تو اب وہ مکلف ہی نہیں رہا، اور نہ ہی اس کو روزہ رکھنا ہے، اور نہ ہی اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو، گویا بچے اور بچیوں پر بلوغت سے پہلے روزے فرض نہیں ہوتے، کیونکہ روزہ کی فرضیت کے لیے بلوغت شرط ہے۔ ہاں، بچوں کو روزہ کی عادت ڈالنے کے لیے 7-8 سال سے ہی روزہ رکھنے پر ابھارنا چاہیے، جیسا کہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ بالکل ویسے ہی روزے کا بھی حکم ہے۔ صحابیات اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں، چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، کہ ہم خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور ان کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا کر کے رکھتے، جب وہ روتے تھے تو ان کو ہم دے دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس میں الجھ جاتے تھے اور افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ تو یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی عبادت پر قائم رکھنے کے لیے تربیت دی جائے۔ آج ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے خراب ہو گئے، خراب اس لیے ہوئے کہ ہم نے بچپن میں ان کی تربیت نہیں کی۔ چوتھی شرط، روزے کی چوتھی شرط یہ ہے روزے کی فرضیت کی، کہ ایک آدمی مقیم ہو، اس قید سے مسافر نکل گیا جو بروقت روزہ کا مخاطب نہیں ہے۔ البتہ مسافر کے حق میں روزہ رکھنا افضل ہے یا نہ رکھنا افضل ہے، اس سلسلے میں فقہا مسافر کی 3 حالت بیان کرتے ہیں۔ کتنی حالت؟ 3 حالت بیان کرتے ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب سفر میں مسافر پر روزہ اثر انداز نہ ہو تو اس حالت میں مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ اگر روزہ رکھنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتا ہے، روزہ نارمل حالت رہتی ہے، تو ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جو کوئی بھی اس کو لے لے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور جو کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسافر کی دوسری حالت یہ ہے کہ اس کے لیے روزہ ترک کرنے میں آسانی ہو، یعنی اگر سفر کی حالت میں ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، تو اس کے لیے ایسی حالت میں روزہ ترک کرنا افضل ہوگا۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو قبول کیا جائے جس طرح اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معصیت کا کوئی کام کیا جائے۔ مسافر کی تیسری حالت یہ ہے کہ اسے روزہ کی وجہ سے سخت پریشانی کا سامنا ہو رہا ہو، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہو جو برداشت سے باہر ہو، تو ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ بعض لوگوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے صحابہ کو روزہ رکھنے کی چھوٹ دے رکھی تھی، تو آپ سے کہا گیا کہ ابھی تک کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہی نافرمان لوگ ہیں، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کو نافرمان قرار دیا، کیونکہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی روزہ رکھنے میں۔ تو اگر سفر میں ہیں اور ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا روزہ رکھنا، کیونکہ چھوٹ سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسافر کے لیے سفر کی رخصت سے فائدہ اٹھانا کب جائز ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر شہر سے نکلنے کے بعد ہی کھائے پیے، احتیاط اسی میں ہے۔ البتہ یہ رخصت اس وقت ہے جب کہ ایک آدمی جائز کام کے لیے سفر کر رہا ہو۔ اگر ناجائز کام کے لیے سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے رخصت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کی وہ قضا کر لے۔ پانچویں شرط روزے کی فرضیت کے لیے یہ ہے کہ طاقت ہو، گویا اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو اس سے روزہ کی مانگ نہیں ہے۔ اس سے قید سے بیمار نکل گیا، بیمار سے مراد ایسی بیماری ہے جس سے نقاہت ہو اور روزہ رکھنا مشکل ہو جائے۔ عام طور پر سردی اور کھانسی ہو جاتی ہے، جو نارمل سردی اور کھانسی ہوتی ہے، تو اس سے روزے کی چھوٹ نہیں مل سکتی، اور ایک آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ میں بیمار ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا، یہ نارمل سردی کھانسی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح ایسا بیمار جسے روزہ رکھنے میں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی، بیمار تو ہے، بیماری کی الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں، بیمار تو ہے لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کا سارا کام کر رہا ہے، روزہ رکھنے کے لیے بیمار ہے نہیں۔ پھر بیمار کی دو شکل ہو سکتی ہے، اگر ایسا بیمار ہے جو شفایاب ہونے سے نا امید ہو چکا ہے، اس کو امید ہی نہیں ہے کہ اس کو شفا ملے گی، اسی طریقے سے ایسے عمر دراز مرد و خواتین جو لمبی عمر ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، کیونکہ جب ایک آدمی کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کی عقل بچوں کے جیسے ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں کھانا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو عمر دراز مرد و خواتین جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور ان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے سخت پریشانی ہوتی ہو، ایسے لوگوں سے روزہ معاف ہے، لیکن ان پر ضروری ہے کہ اس کے بدلے روزانہ کسی غریب کو نصف ساع کھانا فدیہ کے طور پر ادا کریں۔ یہاں پر پچھلی بات کو ہم دہرا دیتے ہیں، ہم نے کہا کہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے بد دماغی کے شکار ہو گئے ہیں مرد و خواتین تو ان کو نہ روزہ رکھنا ہے اور نہ ہی فدیہ دینا ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے دماغ تو ہے لیکن روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے لیکن فدیہ دیں گے۔ فدیہ کتنا ہے؟ نصف ساع، اور نصف ساع کی مقدار تقریباً 2.5 کلو بنتی ہے
اناج سے 2.5 کلو دے دیں یا پیٹ بھر ایک وقت کا کھانا کھلا دیں۔ پیٹ بھر ایک وقت کا کھانا کھلا دینا کافی ہوگا، 3 وقت لازم نہیں ہے۔ یہی فتویٰ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مریض کی دوسری شکل یہ ہے کہ ایسا مریض جسے شفا یابی کی امید ہو تو اس کے لیے روزہ کی چھوٹ ہے، البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ شفا یاب ہونے کے بعد اس نے جو روزے چھوڑے ہیں بیماری کے ایام میں ان روزوں کی قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں ان روزوں کی گنتی مکمل کرنی ہے۔ چھٹی اور آخری شرط روزہ کی فرضیت کے لیے ممانعت سے خالی ہونا ہے۔ اس قید سے وہ خواتین نکل جاتی ہیں جو حیض اور نفاس کی حالت میں ہوں، کیونکہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر عورت کو مہینے کا خون سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے بھی آ گیا، چند سیکنڈ پہلے آ گیا، چند منٹ پہلے آ گیا، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر طلوع فجر سے یعنی فجر کی اذان کو معیار بنا لیجئے، اس سے کچھ دیر پہلے ایک عورت پاک ہوتی ہے اور ابھی غسل نہیں کر سکی تھی تو اس دن کا اس عورت کے لیے، اس بہن کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ وہ بعد میں غسل کرے گی اور دن کا روزہ رکھے گی، اگرچہ غسل طلوع فجر کے بعد ہی کیوں نہ ہو، فجر کی اذان کے بعد ہی کیوں نہ ہو، البتہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بہرحال دینی ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں جہالت کی وجہ سے اپنے مخصوص ایام میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کرتی، یہ جہالت ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جو حمل سے ہوں یا وہ خواتین جو دودھ پلا رہی ہوں اور حمل کی مدت میں ہونے کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے وہ مشقت محسوس کرتی ہیں، ان کو دقت ہوتی ہے، تو انہیں بھی افطار کرنے کی اجازت ہے، البتہ ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ موقع ملنے پر ان چھوٹے روزوں کی قضا کر لیں، راجح قول کے مطابق۔ محترم بھائیو اور بہنوں، اب رہا یہ سوال کہ کیا مشقت والے کام کی بنا پر روزہ ترک کرنا جائز ہے؟ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، بہت پریشان کن ڈیوٹی ہوتی ہے، تو کیا ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے جسے بغیر شرعی عذر کے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات روزہ رکھنے میں ایک انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، مشقت ہو سکتی ہے، اس لیے اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ کمپنی کے نگراں کو بھی چاہیے کہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں یا ڈیوٹی کے اوقات چینج کر دیں۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تب بھی روزہ چھوڑنا عذر نہیں بنے گا کام کی وجہ سے، الا یہ کہ روزے کی حالت میں غشی طاری ہو جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے، ایسی حالت میں صرف وہ اس دن کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، پھر بعد میں اس چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ جب دنیاوی مشغولیات اور دینی فرائض دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، جب دنیاوی مشغولیات، ڈیوٹی یا دنیا کی جو مشغولیتیں ہیں اور دینی فرائض دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو ان دونوں کے بیچ موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا تو وہ اپنی ڈیوٹی شام میں کرا لے یا مہینہ بھر کے لیے چھٹی لے لے، ایسا اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ دوسرا کام تلاش کر لے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس سے نکلنے کی شکل
پیدا فرما دیتے ہیں اور اسے ایسے راستے سے کھلاتے ہیں جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اس لیے ڈیوٹی بہانہ نہیں بن سکتی روزہ چھوڑنے کے لیے. اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے اولاد کی حفاظت فرما، اور دنیا کے کسی بھی کونا میں مسلمان پریشانی حال ہوں تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جو بھائی یا بہن کرونا یا کسی بھی بیماری سے پریشان ہیں، الہ العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اور ہم سب کو اس دنیا میں رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.